صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اچھا جی، آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، بس اب یہ ہمارے کلوزنگ سیشنز ہیں رقیہ کے حوالے سے. رقیہ کو جو ہم نے ڈسکس کیا یا اس کو ایز اے علمی سیشن کے طور پر ہم اس کو کچھ دنوں سے جو لے کر چل رہے تھے، اس کا سب سے مین مقصد یہ تھا کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ کیا ایسی چیزیں جو کوئی بھی ایک عام مسلمان کر سکتا ہے. اور عام مسلمان سے مراد ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص جو نمازی ہے، بے نمازی ہے، بہت روحانی طور پر پہنچا ہوا ہے یا ایک میڈیوکر ہے. تو عام مسلمان سے یہ مراد ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی عالم، فاضل، مفتی اور عامل کچھ نہیں ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص قسم کی ایکٹیویٹی، کسی خاص جگہ پر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو عام طور پر لوگ جو ہے وہ اس طرح کی مشکلوں کو جھیلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ ناقابل علاج کسی خدا نخواستہ بیماری میں تبدیل ہو جاتا ہے. یا پھر یہ رقیہ کے اثرات جو ہوتے ہیں، یعنی کہ رقیہ کرنے کے جو ریزنز ہیں، انڈیکیشنز ہیں، ان کے سمٹمز کی وجہ سے انسان اتنا مایوس ہو چکا ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ بس اب میں نے زندگی ایسی گزارنی ہے. تو یہ اس کا مقصد یہ تھا. دوسرا مقصد یہ تھا کہ غلط طریقے سے کوئی اپنا علاج نہ کرا لے، چاہے اس میں آپ کا پیسے کا ضیاع ہو رہا ہے. پیسے کا ضیاع تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن ایمان کا ضائع ہو جانا وہ سب سے بڑا خطرناک معاملہ تھا، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو آپ لوگوں تک رسائی کے لیے اور آپ لوگوں کو ایزی ٹو ایگزیکیوٹ چیزیں بتائی ہیں. یہ ایکچولی اتنا ہی ایزی ہے. آپ کا توکل بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بہت بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور آپ کو اللہ پر پکی امید جو ہوتی ہے نا، پازیٹیو، وہ ہونی چاہیے. یعنی کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں توکل یا یقین کا مطلب کیا ہے. میرا تو یقین پکا نہیں ہے، میرے دل دماغ میں تو کبھی کبھی اور بہت ڈفرینٹ سے خیالات آتے ہیں اللہ کے بارے میں یا دین کے معاملات میں، تو شاید میرا یقین پکا نہیں ہے، تو پھر میں ایلیجیبل نہیں ہوں کرنے کے. لیکن یاد رکھیے گا کہ علماء اس کے بارے میں ایکسپلین یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے رب سے اچھی کی امید ہے اور آپ کو یقین ہے کہ جو اچھائی ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا توکل اپنے رب پر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. رسوا سے مراد کہ مایوس نہیں کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور رسپونڈ کرے گا. قرآن کے اندر بھی متعدد مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کی گارنٹی دی ہے، اور ہر اس شخص کو گارنٹی مل جاتی ہے جو خود سے ہی قرآن پڑھتا ہے. اس آیت کو پہنچ جائے، ایک خاص صورت میں اس نے کچھ آیتیں پڑھی ہیں اس سے ریلیٹڈ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میسج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص کو ڈائریکٹ دے دیا کہ تم مجھ سے امید رکھو تو میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا. اسی طرح سے مختلف جنگوں میں جو سچویشنز آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان پر کبھی کم صحابہ، زیادہ صحابہ کا ساتھ ہونا، کبھی اچانک سے کوئی اٹیک ہو جانا، کبھی اسٹریٹجک پلاننگ کے ساتھ، جیسے کہ خیبر، بدر، یہ اس طرح کے مقامات پر ہوا، بیٹریل، یہ تمام معاملات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ری ایشورنسز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں وہ قرآن میں درج ہیں، اور وہ ہم سب کے لیے بھی ویسے ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کا توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اللہ سے امید آپ کی پکی ہونی چاہیے، اور آپ کو ضرور رزلٹ ملے گا. آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں جو ہم جانتے نہیں تھے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یا ایک کمپلیٹ طریقہ علاج میں اس کو بھی شامل ہونا چاہیے. جیسے کہ ایک سیشن میں بہت ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کھانے پینے سے ریلیٹڈ معاملات، نیوٹریشن یا پھر غذا، یعنی کہ علاج بالغذا. غذا مطلب کھانا پینا جو ہوتا ہے ہمارا روزمرہ میں، کیا چیز چھوڑ دینی چاہیے یا کیا کھانا چاہیے زیادہ. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کچھ روحانی اذکار میں کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے آپ پیاز چھوڑ دیں، آپ لہسن چھوڑ دیں، یا گوشت چھوڑ دیں، اس قسم کے معاملات. ٹھیک ہے، اس کا تعلق ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کسی وظیفے کا اثر الٹا ہو جائے گا، یا کوئی ذکر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو گناہ ملے گا، ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ میکسیمم بینیفٹس ہوتے ہیں. اب آپ لوگ کیونکہ ایسے زمانے میں ہم سب الحمدللہ اللہ کے حکم سے موجود ہیں کہ سائنس نے بہت سی ایسی چیزوں کو سامنے لے آیا ہے وہ، کہ اب ایک عام انسان جو کہ مسلمان نہیں بھی ہے وہ بھی ان چیزوں کو غور سے سوچنا اور سمجھنا شروع ہو گیا. جیسے کہ سائنس آف انرجیز. بیسکلی سائنس تو ساری کی ساری بیسی انرجی پہ کرتی ہے، انرجی موومنٹس، انرجی چینجز،
اور انسان کی زندگی بھی اسی سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، کسی بھی انسان کی، ٹھیک ہے، اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے یا غیر مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر میں آپ کو سچ بتاؤں تو مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ دوسرے مذاہب کے لوگ انرجی سے بہت زیادہ فیملیئر ہیں، بہت اچھے سے اس کو پہچانتے ہیں کہ انرجی سے مراد کیا ہوتا ہے، انرجی چینجز کیا ہوتے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا میں یا انڈیا کے علاوہ اور بھی دیگر ممالک میں جہاں پر بت پرستی یا اس قسم کی چیزیں موجود ہیں، وہاں پر لوگ ایک چیز کو پریکٹس کرتے ہیں، وہ ہے ڈائریکشنز، جس کو کہتے ہیں جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا ہندی لینگویج میں واستو کر کے، یا واستو شاسترا، یا پھر انگلش میں کہتے ہیں، ایکچولی تو وہ جاپنیز لفظ ہے فنگ شوئی۔ تو یہ ہے ایسی سائنس کی ڈائریکشنز کی وجہ سے آپ کی زندگی میں آنے والے معاملات تھم جائیں یا چل پڑیں۔ جیسے کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کبھی کبھار کچھ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، کوئی نالجبل لوگ، اور ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا آپ کے گھر میں فلاں چیز کا ڈائریکشن صحیح نہیں ہے، اس کو ٹھیک کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوال کرنے پر یہ جواب دے دیتے ہیں کہ ہاں یہ قبلے کا، ہاں ہاں قبلے سے ریلیٹڈ ہے، اور ہو سکتا ہے کبھی کبھار وہ جواب بھی نہ دیتے ہوں، تو عام لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہاں شاید اس کا تعلق قبلے کے ڈائریکشن سے ہے، کہ اگر قبلے کے ڈائریکشن میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، کہ اگر ہمارا بیڈ ہے وہ قبلے کی ڈائریکشن میں اور ہمارا پیر قبلے کی طرف جاتا ہے تو ہمارے گھر میں اس کے برے اثرات پڑتے ہیں، یعنی کہ یہ الٹی بات ہے، یہ لوگوں نے بنائی ہوئی بات ہے، حقیقی بات یہ نہیں ہے۔ وہ ڈائریکشن کی جو سائنس ہے نا، وہ اس سے ہی وہ ہیلپ لیتے ہیں، اور یہ بات درست ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہے کہ کس جگہ سے ہوا آئے گی، کس جگہ سے روشنی آئے گی، اور جس جگہ سے روشنی آئے گی وہاں پر آپ کا کچن ہونا چاہیے، یا انٹرنس کی جگہ پر نہیں آپ کا منکر کچن کرنے نہیں والا کیا ہونا ہوگا، وہ چاہیے، اسٹینڈ آؤٹ کرے گا، ٹھیک چھوٹے ہے، بچے کا آڈ ون جھولا آؤٹ وہاں ہوگا، نہیں رکھا وہ ہونا ٹف کام چاہیے، ہے، آپ کے اس لیے سونے کہا کی ہے جگہ ایک کہ اس پہ کیا کرنا ہے، صبر۔ کونے کا کمرہ ہونا چاہیے، یا واش روم کے جو ڈائریکشن ہیں وہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ واش روم کا دروازہ بند کرنا، اور یہ جو ہماری ڈیلی یوز کی چیزیں ہیں، یعنی کہ کپڑے، تولیہ وغیرہ، یا جھوٹے برتن، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آلریڈی بتا کر گئے، کیونکہ جھوٹے برتن سے جھوٹے جھوٹے سے مراد یعنی کہ یوزڈ اپ آپ کے کپڑے وغیرہ اور آپ کا بچا ہوا کھانا، برتن اکثر ہو سکتا ہے خالی ہو، چمچ ہو سکتا ہے خالی ہو، کچھ لگانا ہو، کھانا وانا اس میں نہ بچا ہو، لیکن جھوٹا تو ہو گیا، اس میں کوئی نہ کوئی انرجی ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ جو بھی چیز آپ تھوڑی سی دیر کے لیے یوز کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی انرجی ٹرانسفر ہوتا ہے، آپ اپنی انرجی اس میں ضرور ٹرانسفر کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے کہ رات کو سونے والے کپڑے آپ کو میں نے بتایا تھا ایک سیشن میں کہ دن میں کوشش کریں کہ اس کو ہرگز نہ پہنے، صبح اٹھتے پہلی چیز یا دوسری تیسری چیز آپ کم سے کم یہ کریں کہ اس کو تبدیل کر لیں۔ پھر اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کا کتنا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہمیں بتایا کہ پیوریفیکیشن کس طرح سے اچیو کرنی ہے، یا تو پانی کے ذریعے سے، وضو کے ذریعے سے، یا تو ٹھیک ہے مائنر پیوریفیکیشن، اور میجر پیوریفیکیشن غسل کے ذریعے سے، اور اس کے علاوہ اگر پانی موجود نہیں ہے تو پھر مٹی کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آج ہم کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ انشاءاللہ آپ کو گھر میں آسانی سے وہ آپ کے میسر ہو سکتی ہیں۔ میسر سے مراد ہے کہ آپ اس کو اویلیبل کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کوئی لمبا چوڑا انتظام نہیں کرنا پڑے گا، اور ایک دفعہ اگر آپ کے وہ گھر میں ہے تو پھر آپ اس کو یوز اپ کر سکتے ہیں اس مقصد کے لیے۔ کسی اور کے گھر میں ہے، آپ اس کو جا کے مشورہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ طریقہ علاج اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے جس کا تعلق کھانے پینے سے ہرگز نہیں ہے آج۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں استعمال ہونے والے کچھ ایسے مٹیریلز جو کہ ہمارے گھروں میں ہو سکتا ہے ہوں، ہمارے گارڈن میں ہوں، ہمارے کچن میں ہو، لیکن ہم یہ ہو سکتا ہے ہمارے ڈریسنگ ٹیبل پہ ہو، لیکن ہم اس کو اس طرح یوز نہیں کرتے، یعنی کہ بیڈ انرجیز کے لیے۔ تو اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے نمک، ٹھیک ہے، نمک۔ نمک کا تعلق آپ کو سنت میں تو بہت کوئی امپورٹنٹ ٹائٹل کے ساتھ کبھی بھی نہیں ملے گا، جب تک کہ آپ حدیثوں کو ایک تھورو اسٹڈی نہ کر لیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں سے سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے میں، کوئی پچھلے 8 سے 10 سال میں، اور آج سے کئی سال پہلے بھی ایسا ہوتا تھا کہ نمک کے لیمپس یا دیے، اس قسم کی چیزیں، موم بتیاں جلانا، نمک کے لیمپس بنانا یا خرید کر لے کر آنا، اور اس کی اندر سے جو ایک خاص قسم کی
وارمتھ نکلتی ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے نا لوگ بڑا وہ ہوتے تھے کہ اچھا فلاں جگہ سے ہم لے کے آئے ہیں تو نمک کا لیمپ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی تاثیر بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو آپ کو میں بتا دیتی ہوں کہ یہ صرف اب پھر کچھ عرصہ بیچ میں ایسا آیا کہ لوگوں نے اس کو فیشن سمجھنا شروع کر دیا، پھر لوگوں نے ظاہر ہے اس کو کاروبار بنا لی، کیونکہ پاکستان میں تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی مائن موجود ہے، سالٹ مائنز ہیں وہاں پر، تو انہوں نے اس کو کاروبار کے طور پہ بیچنا شروع کر دیا۔ لیکن حقیقی طور پہ یہ نمک کا موجود ہونا اور اس نمک کو ایکٹیویٹ کرنا، جیسے کہ ایکٹیویٹڈ چارکول ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے اس نمک کو ایکٹیویٹ کر کے رکھنا، اس کا استعمال کرنا، اس کا گھر میں ہونا، یہ ساری چیزیں بہت اہم ہے۔ کیسے؟ دیکھیں اگر کسی کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی اثرات نہیں ہے، آپ نے جنرل صفائی کی ہے، بس گھر میں گھر کی صفائی ہوئی ہے اور گھر کے سارے معاملات نارمل ہیں، ٹھیک ہے، اچھے ہیں، تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سپرے کرتے ہیں خوشبو کے لیے، فرنیچر پر سپرے کرتے ہیں، ایئر ریفریشنر سپرے کرتے ہیں۔ اسی طرح سے نمک کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے، جیسے کہ سوڈا کا استعمال ہوتا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میٹریسز، کوشنز، چادریں، کارپٹ کے اوپر جو ہے وہ سوڈا ایسے بکھیر کے اس کے بعد اس کے اوپر سے صفائی کرنا کافی صاف ہو جاتا ہے، کافی کلیئر محسوس ہوتا ہے، جو ڈیمپ انرجیز ہوتی ہے نا وہ اس کو سوک اپ کر لیتا ہے۔ تو نمک بھی آلموسٹ وہی کام کرتا ہے، اگر آپ نمک کو تھوڑا سا کھلا رکھیں تو آپ کو تھوڑی بعد اندازہ ہوگا کہ اگر تو نمی والی جگہ ہے تو وہ نمک جو ہے نا گیلا گیلا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے نمی کا موسم ہے، یعنی کہ بارش کا موسم ہے، بارش اندر تو نہیں آ رہی لیکن وہ تھوڑا سا گیلا گیلا ہو جائے گا کیونکہ وہ ریڈیلی ریئیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، گھر میں کچھ بھی معاملہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ سالٹ لیمپ کا یوز کرتے ہیں اپنے کمرے میں یا پھر اپنے گھر میں، اپنے گھر کے مین ڈور پہ، آنے جانے کی جگہ پر، آپ کے لیونگ روم میں کوئی سینٹر ٹیبل ہے اس میں، آپ کا جیسے کچن میں ہوتا ہے، اس نمک کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے؟ کھانے پینے کے لیے نہیں، ہرگز اس کو کھانے پینے کے لیے، اس کو صرف اسی مقصد کے لیے یوز کرنا ہے کہ آپ نے اس کو اوپن کسی برتن میں رکھ لیا اور اس کو کھلا چھوڑ دیا، بیچ میں اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹی سی کینڈل ہے اس کو جلا لیں اور وہ اس کی وارمتھ سے جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا سا گیلا نمی ہونا شروع ہو جائے گی، اس کو آپ نے 1 سے لے کر 3 راتوں تک یعنی کہ 3 دن تک مسلسل چھوڑ دیا اور اس کے بعد اس کو جا کر ڈسپوز کر دیا، پانی میں بہا دیں، جا کر گھر کے پانی میں نہیں، باہر کسی پانی میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کارنرز پر رکھ لینا، لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ نمک رکھا جاتا ہے شاید اس لیے کہ بھئی حشرات الارض یعنی کہ چھوٹے کیڑے مکوڑوں کے لیے ہوتا ہے، وہ کیڑے مکوڑوں کے لیے نہیں ہوتا اور دوسری انرجیز کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے نئے گھر میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر بھی نمک کو یوز کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر ایسا نمک جو کہ کسی customers کلر are میں ہو، ready کیسے؟ to just hand over یعنی the کہ money. If پنک you speak سالٹ to یا them بلیک right, if you سالٹ، provide تو جس the کو ہم right بلیک سالٹ solutions to کہتے ہیں، وہ ہمیشہ alleviate their بلیک نہیں pain, ہوتا، آپ کو پتا ہے وہ پیسنے they'll پر hand پنک over کلر کا money. ہو جاتا So you need to ہے، be able to لائٹ speak to them ڈل right and ڈسٹی پنک ہو be جاتا able ہے، to اس provide میں them with بلیک a بھی آتا ہے، vehicle تو اس کے to get them to their dream مختلف scenario. کلر ہوتے ہیں، Okay, اس so لیے what کیونکہ is وہ perceived مائن value? کیا جاتا ہے نا، زمین Well, سے نکلا ہے۔ it's all about understanding your customer's dream اسی طرح outcome سے and then how can you اگر آپ کے پاس یہ پنک increase these سالٹ، things? How can you ہمالین increase the سالٹ likelihood یا of them پھر achieving their بلیک dream سالٹ outcome, موجود نہیں likelihood ہے، of achieving it, آپ کے پاس نارمل giving them وائٹ more سالٹ ہے تو influence, آپ اس giving کو them بھی more یوز کر wealth? سکتے How ہیں۔ can you increase their وائٹ سالٹ energy, آپ کو like انشاءاللہ motivation, that اسی kind of طریقے کا energy, سملر and افیکٹ دے گا reputation? If you کیونکہ can وہ تو increase ریڈیلی these things اویلیبل ہوتا ہے، while اس کو decreasing the خالی time it گھر میں takes, یا the پھر جسے energy ہم and موپ effort it وغیرہ takes, and the کرواتے ہیں، sacrifice ڈسٹنگ it takes to کرتے ہیں، get to اس کے اندر somebody's آپ اس dream کو اسپرے outcome, بوٹل میں ڈال کے that is کر how you سکتے ہیں، start آپ to کی جو بھی formulate a ton of صفائی value. کا Okay, جو and I'm going to be اسپرے going ہوتا into ہے، بلو examples کلر here, but کا value فلوئڈ is ہوتا ہے created نا، when you solve اس کو آپ اسپرے problems. کریں How اور can گھر you میں ہفتے میں 1 solve دفعہ کروا problems لیں۔ better for people? اگر Okay, آپ how کو can you کوئی create an خاص offer ایسا that مسئلہ نہیں نظر basically آتا shows that محسوس you're going to ہوتا، solve all ٹھیک ہے، those تو problems یہ کیا and کہ the گھر کی likelihood of them کلینزنگ being ہو جائے گی۔ solved, the wealth that they're اس going to کے get from علاوہ it, اگر the آپ کو dream لگ outcome رہا that ہے they'll کہ reach کوئی is all معاملات increased ایسے while ہیں جس میں decreasing the مجھے time, رقیہ energy, کی and ضرورت effort ہے، تو you آپ سب سے پہلے sacrifice اپنا to رقیہ ہی solve کریں those گے، problems. Okay, so it's اپنا all really گھر about کا selling رقیہ کریں گے، a جیسے ہم نے لاسٹ سیشن transformation. میں ڈسکس کیا تھا آیت الکرسی کو، ٹھیک ہے، آیت الکرسی کو آپ نے بالکل بھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا ہے، آپ نے رقیہ اگر آپ کو لگتا ہے آپ اور نہیں کوئی کر پا رہے تو صبح شام کے اذکار کے ساتھ آپ نے خاص طور پر کسٹمائزڈ یعنی کہ یہ والا رقیہ جو کہ آیت الکرسی کا ہے، جو آپ نے نیت اور دعا کے ساتھ شروع کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو کرنا شروع کر دینا،
ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ 7 to 11 ڈیز آپ کے ہو جائیں تب آپ اینڈ میں کلینزنگ کے لیے نمک کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب نمک کے لیے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کسی السٹریشن کسی پکچر کی ضرورت ہے. اس کے بعد نیکسٹ پہ آتے ہیں. بہت ہی اہم چیز ہے اور وہ ہے کلونجی. کلونجی کے بارے میں بھی کوئی ایسی اہم معلومات آپ کو نہیں دینی پڑے گی مجھے کہ جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ کلونجی دیکھنے میں کیسی ہو، کیسی اس کی شکل ہو، کون سی والی کلونجی، کلونجی فلاں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک ہی طرح کی کلونجی ہوتی ہے، بلیک کلر کے سیڈز ہوتے ہیں، وہی آپ نے استعمال کرنی ہے. لیکن یہ تو پھر وہی والی بات ہے، تو کھانے کی چیزیں بتا رہی ہوں میں. لیکن ان کا استعمال کہاں کرنا ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی. اس کو ہم نے کھانے میں استعمال نہیں کرنا. کھانے والے سیشن میں آپ جا کر سن سکتے ہیں دوبارہ سے ریکارڈنگ میں کہ کھانے والے یا نیوٹریشن یا علاج بالغذا کی سیشن میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کلونجی کو اگر استعمال کرنا ہے تو کیسے کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس کلونجی کو میں نے کہا کہ آج جو الگ مٹیریل ہے جس کو اور دوسرے طریقے سے استعمال کرنا ہے وہ کیا ہے. تو یہ تو پھر سے کھانے کی چیز آ گئی. پہلے نمک، دوسرے نمبر پر کلونجی. کلونجی کے بارے میں جتنی بات کریں اتنا کم ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں حب السودا. حب کہتے ہیں کسی بھی دانے کو، گرین کو. سودا مینس بلیک. عربی کے الفاظ ہیں، یہ مرکب ہے. حب السودا. اچھا، عربی میں زیادہ تر یہ جو بہارات ہوتے ہیں، بہارات سے مراد مسالہ جات ہوتے ہیں جو، ان کے نام نا ان کے کلر کے حساب سے ہی ہوتا ہے. یعنی کہ اگر مرچی ہے تو ہم کہیں گے فلفل اخضر، گرین مرچی ہے. اور اگر ہم کہیں فلفل احمر مطلب کہ ریڈ چلی. اسی طرح سے دوسری قسم کی بھی جو ہوتی ہے وہ نام ان کا فلفل ہے لیکن ان کا نام کلر کے حساب سے رکھا ہوا ہوتا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ہی سمپل ٹو انڈرسٹینڈ ہے کہ حب اور حب السودا. تو حب السودا مطلب بلیک دانے. ٹھیک ہے، بلیک سیڈ، گرینز. اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. آپ کے پاس آپ کو لگ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے گھر کے اندر اور کوئی چیز اس وقت میرے پاس موجود نہیں، لیکن آپ کے پاس کلونجی ضرور ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ کلونجی نہ ہو فور واٹس ایور ریزن. ہو سکتا ہے کہ اب اس کلونجی نہ ہو لیکن پھر ایک دوسری چیز جو کچن میں موجود ہے وہ ہے ہمارے پاس بے لیوز، تیز پتا. ٹھیک ہے، تیز پتا جو کہ گرم مسالے میں بڑے بڑے ڈل گرین کلر کے ہوتے ہیں، بہت موٹے موٹے ہوتے ہیں. یہ تو ضرور ہوتا ہے کیونکہ کھانے میں سب نے ضرور ڈالنا ہوتا ہے خوشبو وغیرہ کے لیے. یہ دونوں چیزیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہوگی، کوئی ایک یا تو دونوں ہی موجود ہوں گی. آپ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے اس کو جلانا ہے. ٹھیک ہے، بہت غور سے سنیے گا. اس کو جلانا کیوں ہے. اس کے جلانے کا تعلق کسی جن، بھوت، آسیب کو جلانے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کینڈل رکھ دیجیے گا اپنے نمک کے اطراف میں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو آگ ہوتی ہے نا، آگ کے اندر سے جو وارمتھ نکلتی ہے بیسیکلی، بالکل اسی وارمتھ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسرے جنوں کو بھی تخلیق کیا. بیسیکلی آگ کے اندر ایک خاص قسم کی انرجی ہوتی ہے. اوکے، وہ جو انرجی ہوتی ہے وہ ایک خاص جگہ کو ایک طرح کی وارمتھ، ایک خاص ٹیمپریچر دیتی ہے. اس ٹیمپریچر کی وجہ سے وہ مٹیریل ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اوکے، اس بات کو آپ سمجھ لیں. یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ چیزوں کو جلاتے ہیں باقاعدہ آگ لگا کر، اور کچھ لوگ آگ لگا کر جلاتے نہیں ہیں بلکہ کسی اور سیکنڈری مٹیریل کو یوز کرتے ہیں جیسے کہ کوئلہ یا پھر کوئی ایسی چیز جو مسلسل ہیٹڈ ہے اور اس کے اوپر آپ نے یہ مٹیریل رکھ دیا. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو بے لیوز کے بارے میں کہہ رہی ہوں تو آپ بے لیوز لیں گے، آپ کو لگ رہا ہے گھر کے اندر الجھن ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے چڑچڑ بہت کر رہے ہیں سب لوگ، اور چلو پھر میں یہ کام کر لیتی ہوں. آپ کیا کریں گی، بے لیوز لیں گی، آلموسٹ 3 سے 7 لے لیں، اور اس کو آپ ڈائریکٹ اس میں آگ لگا دیں چولہے پہ. اس کو آگ لگانے کے بعد وہ آگ کو بجھا دیں اور ہاتھ سے اس کو جلنے دیں، مطلب ہاتھ سے ہوا دیں، اس کو جلنے دیں، اور وہ خود بخود جلنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک خاص قسم کی اسمیل پیدا ہوگی جو کہ ایکٹیویٹڈ جو ہمیں مٹیریلز میں چاہیے وہ آ جائے گا. وہ کیا ہے، آگ کی گرمی اور اس چیز کے اندر اپنی جو ایک پنجنٹ سی اسمیل ہوگی، جیسے کہ کلونجی میں بھی ہوتی ہے اور اس میں بھی ہوتی ہے، بے لیوز میں بھی ہوتی ہے. اور یہ دونوں چیزیں نیگیٹو انرجی کو بہت ہی کوئکلی ریموو کرتی ہیں. جیسے ہی اس کا جلنا ختم ہوگا آپ کو باقاعدہ محسوس ہوگا کہ ایسا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ پولوشن کلین ہو گئی ہے میرے گھر سے. آپ کو ایسا محسوس ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، زیادہ تر لوگ نہیں جانتے. بٹ اٹ از ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ. اگین آئی ایم سیئنگ اٹ از ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ.
جہاں تک کلونجی کی بات ہے وہ تو مسنون ہے. کلونجی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا کہ اس کے اندر ہر چیز کا علاج ہے تو ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. تو لوگوں نے سمجھ لیا کیونکہ کلونجی کھانے کا آئٹم شاید ہے تو لہٰذا اس کو کھانے کے لیے ہی یوز کرنا ہے. تو یاد رکھیے گا آج کلونجی کے بارے میں آپ کو ایک ٹیزر دے دیتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ کلونجی کا استعمال ویری کرتا ہے آپ کی نیڈ پہ کہ آپ نے اس کو کھانے کے لیے یوز کرنا ہے, پینے کے لیے یوز کرنا ہے, کوٹ کر سائڈ پہ رکھ دینا ہے, کسی چیز میں ایڈ کر دینا ہے, جلا دینا ہے, یا صرف اور صرف گرم کرتے جانا ہے, یا اس کے آئل کو استعمال کرنا ہے, یا اس کا پانی تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں ویری کرتی ہیں ڈپینڈنگ اپون دا نیڈ یو ہیو. آپ کو آخر نیڈ کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی جس قسم کی آپ کی ضرورت ہے اس قسم سے آپ اس کو استعمال کریں گے. اچھا, آپ نے اس کا کوئی نمبر نہیں ہے. کلونجی کو آپ اپنے اندازے سے اٹھائیں, اور خاص طور پر آپ نے کیا کرنا ہے کلونجی پر, میں آپ کو پچھلے سیشن میں بتا چکی جب ہم نے علاج بالغذا ڈسکس کیا تھا کہ کلونجی کو اولیو آئل کی طرح اسی طرح سے کلونجی کو بھی پڑھ کر پھونک کر رکھیں. اگر آپ نے اس کو کسی علاج کے لیے یوز کرنا ہے ایک بوٹل الگ کر لیں, اور ویسے مشکل سے میرے خیال 2-3 درہم کی تو یہاں ملتی ہے. اکثر میں بھی یقیناً کوئی خاص اتنی قیمت کی تو نہیں ہوگی, اچھا خاصا مل جاتی ہے. آلموسٹ کوئی 200 سے 250 گرامس کی اتنی تو 2-3 درہم کی مل جاتی ہے, تو اچھی خاصی ہوتی ہے اس کے اندر. تو آپ اس میں سے آدھا آدھا کر لیں, کچھ کچن میں رکھ لیں, کچھ جو ہے وہ پڑھ کر الگ سے پھونک کر رکھ دیں. اگر آپ کے پاس کلونجی کا تیل موجود ہے تو بہت ہی اچھا ہے, نہیں تو آپ کیا کریں اولیو آئل کے اندر کلونجی ڈال کر رکھ دیں اور وہ پڑھا ہوا آئل آپ کا تیار ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے اندر سے نکال کے آپ کھا بھی سکتے ہیں, اور اسی کے اندر سے نکال کے آپ جلا بھی سکتے ہیں. جلانے کا ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے جو یہاں پر ہوتا ہے, جس کو ہم لوگ یہاں کہتے ہیں بخور. بخور کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز کا جلانا کہ جس کے اندر سے اس کے ڈراپلیٹس یا چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز جو ہے نا نکلنا شروع ہو جائیں. جیسے کہ آپ نے اردو میں سنا ہوگا کہ فلاں چیز کے بخارات, پارٹیکلز. انگلش میں بخارات کی جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ پارٹیکلز کہلاتی ہے, ذرات یعنی کہ چھوٹے چھوٹے ذرے. جب کوئی چیز جلتی ہے تو وہ ہوا میں اڑتی ہے اسی طرح سے. تو بخور بیسیکلی یہی ہوتا ہے. بخور کا مطلب ہے آپ نے کوئی چیز جلائی اور وہ ایسی چیز ہے کہ وہ اس کے اندر جب اس کے پارٹیکلز ہوا میں اڑیں گے تو خاص قسم کی کوئی خوشبو یا کوئی ایفیکٹ پیدا ہوگا, یعنی کہ اروما تھراپی. ٹھیک ہے, آج کل آپ کو پتہ ہے اروما تھراپی کی بہت چرچا رہتی ہے ہر وقت کہ اروما تھراپی فلاں اسینشیل آئل, فلاں اسینشیل آئل. تو آپ اسینشیل آئل بھی یوز کر سکتے ہیں. اسینشیل آئل اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا, ابھی آگے چل کے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی. تو اسینشیل آئل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاید آپ کو کلونجی کا یعنی کہ بلیک سیڈ آئل اگر مل جاتا ہے, جو کہ کافی مہنگا ہوتا ہے, پاکستان ہو چاہے کوئی کہیں بھی ہو کافی مہنگا ہوتا ہے, کیونکہ وہ بہت زیادہ مقدار میں کلونجی کے سیڈز اکٹھے کر کے پھر اس کا آئل نکالا جا سکتا ہے, اور اس کا وہی ایفیکٹ ہے آلموسٹ جو لونگ کا ہوتا ہے. اور لونگ بھی استعمال کر سکتے ہیں جلانے میں. تو دوسرا طریقہ جو میں آپ کو بتاتی جلانے کا وہ رہتا ہے کوئلہ جلایا, اور کوئلے کے اوپر کوئی آپ نے میٹل رکھ دیا, اور میٹل کے اوپر آپ نے یہ مٹیریلز رکھ دیا. صحیح ہے, یا کوئلے پہ ڈائریکٹ رکھ لیجیے. کوئلہ اب ایک سیکنڈری سوری ایک پرائمری برنر بن گیا آپ کا, اس کے اوپر اب جو بھی چیز رکھی جائے گی وہ اس کے گرمائش سے جلنا شروع ہو جائے گی, ڈائریکٹ نہیں جلے گی. بٹ ان کیس اگر آپ اس کوئلہ وغیرہ موجود نہیں ہے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں. یا پھر اکثر لوگ کیا کرتے ہیں چھوٹا سا ان کے پاس توا یا چھوٹا سا پین ہوتا ہے, اس کے اندر بھی جلا لیتے ہیں. مطلب آپ نے اس کو چولہے پہ رکھا, وہ گرم ہو گیا, لوہے کا ہوتا ہے نا اکثر کالا سا بالکل بلیک سا, آپ اس کے اندر بھی وہ سامان ڈال کے جلا سکتے ہیں. صحیح ہے, وہ بھی کوئلے کا ہی کام کرے گا. یعنی کہ ڈائریکٹ جلانے سے زیادہ بہتر یہی رہتا ہے کہ میکسیمم یوز ہو جاتا ہے وہ. کلونجی کے جلانے سے خاص قسم کی اسمیل آئے گی, آپ کی آنکھ میں اور ناک میں جا سکتی ہے. اس کا کوئی مطلب نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ تیز گئی ہے تو کچھ مطلب ہے, اور کوئی اسمیل ہی نہیں آئی تو اس کا کوئی مطلب نہیں. اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. آپ کو صرف اس کے آفٹر افیکٹ سے مطلب ہونا چاہیے, حقیقی طور پہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. اور لیٹس سے کہ اگر اس کا مطلب ہے بھی تو کوئی انسان اس کے اوپر ہرگز قادر نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے. اگر کوئی مطلب ہوتا بھی جو کہ ہم تو نہیں جانتے, لیکن لوگ اکثر کہتے رہتے ہیں اسمیل آئے گی تو ایسا ہوگا, فلاں ہوگا تو ویسا ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ساری صورتحال میں ساری سچویشن ہو سکتی, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ کوئی بھی پرومسنگ سمٹم نہیں ہوتا ان میں. آپ کو صرف مقصد ہونا چاہیے کہ کلینزنگ کر لیں. تو آپ کیا جلا سکتے ہیں, بے لیوز یعنی کہ تیز پتہ یا تیز پات بھی کہتے ہیں اس کو. دوسرے نمبر پر کلونجی.
اب آپ اس کو جلا کر اس ایریا میں لے جائیں گے جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہاں پر لوگوں کا آنا جانا بہت ہے، یا پھر مجھے لگتا ہے کہ اس جگہ پر نا تھوڑی ہارش فیلنگ آتی ہے مجھے اپنے گھر میں، آپ کے کام کی جگہ پہ، آپ کے کوئی گلی، آپ کو جس گھر میں رہتے ہیں اس کی کوئی گلی کا کوئی کارنر ہے، کوئی ایریا ہے، لیکن آپ نے یہ کام درختوں وغیرہ کے آس پاس نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اولیو کا جو ٹری ہوتا ہے اس کا فروٹ اور اس کے پتے بہت آسانی سے مل جاتے ہیں، یعنی کہ اولیو اٹ سیلف، یعنی کہ زیتون اور اس کے پتے یہاں پر بہت آسانی سے ملتے ہیں۔ زیتون کے پتے پاکستان میں بھی مل جاتے ہیں کیونکہ نا یہ کھائے بھی جاتے ہیں، آپ زیتون کے پتے بھی جلا سکتے ہیں، صحیح ہے؟ جلانے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا مقصد ہے۔ اس کے علاوہ ہم آتے ہیں مشہور زمانہ چیز جس کو ہم کہتے ہیں لبان۔ ہمارے یہاں اگر کوئی خوشبو کے لیے چیز جلائی جائے گی تو ہم اس کو کہتے ہیں بخور، کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اسے بخور یہاں عرب میں، لیکن پاکستان میں اگر کوئی چیز جلائی جائے نا تو اس کو کہا جاتا ہے لبان، بھئی لبان جلا لو۔ تو لبان جلانے سے مراد ہے کوئی بھی خوشبو لگا لو، پتہ نہیں کیسے یہ انہوں نے مراد نکالی ہے، حالانکہ لبان جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ لبان تو ایک خود مٹیریل ہے، ایک الگ مٹیریل ہے۔ میں آپ کو یہاں پر ذرا اس کی پکچر دکھاتی ہوں۔ سعد آپ آ گئے نا واپس نماز سے؟ سعد اچھا ابھی ساتھ تھوڑی دیر میں شیئر کر دیں گے ابھی یہاں اسکرین پہ، پھر آپ لوگوں کو بھی سارے مٹیریلز کا ایک پراپر ایک بیسک پکچر دکھاتی۔ تو لبان کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ لبان جو ہے وہ کوئی کسی بھی جلانے کی چیز کو نہیں کہتے، لبان ایک خاص الگ چیز ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کو انگلش میں کہتے ہیں فرینکنسنس، جیسے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے انگلش میں انسینس برنر۔ تو فرینکنسنس جو ہے اس کے اندر ہی نام آ رہا ہے انسینس، یہ ایک خاص قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ گوند ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ خاص قسم کا گوند ہوتا ہے۔ اچھا گوند بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں، بہت سے قسم کے گوند ہوتے ہیں، جیسے کہ گوند کتیرا نام سنا ہوگا آپ نے، اسی طرح سے ایک بادام کا جو پیڑ ہوتا ہے اس کا بھی گوند نکلتا ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے ڈفرنٹ قسم کے گوند استعمال ہوتے ہیں، کسی گوند جو پاکستان میں استعمال ہوتا ہے کسی گوند کا ایفیکٹ جو ہے وہ گرم ہوتا ہے، کسی گوند کا ایفیکٹ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ جو لبان ہے یہ اسی قسم کی ایک چیز ہوتی ہے، اس کو پینے اور کھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ظاہر ہے فوڈ گریڈ مٹیریل الگ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ نے پینے کے لیے یا کھانے کے لیے استعمال کرنا ہے تو وہ تھوڑا اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے، لیکن جلانے کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کوئی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ یوزلی اس طرح سے نظر آتا ہے۔ جو سنبل دکھا رہی ہے نا، تو سنبل میں نے بھی ایک اور بھی پکچر بھیجی ہے، اس کو بھی دیکھیے گا، وہ بھی لبان کی پکچر ہے، وہ بھی شیئر کیجیے گا ساتھ ہی، وہ تھوڑا چھوٹا ہے دیکھنے میں، یہ آپ لوگ سب پلیز اس کو دیکھیے۔ لبان یوزلی ایسے دکھتا ہے اور یہ بہت سارا ایسے چپکا 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 ہوتا ہے، ہاتھ میں نہیں چپکتا لیکن اگر تھوڑا سا گرم ہو جائے تو سٹیکی سا ہوتا ہے یہ، اور جیسے ہی آپ اس کو کسی گرم چیز پہ یا کوئلے پہ رکھیں گے فوراً سے اس کے اندر تیز دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے، بہت زیادہ دھواں نکلتا ہے، خاص قسم کی خوشبو بھی ہوتی ہے۔ اب یہ جو لبان ہے نا اس کا ایفیکٹ بہت ہی زبردست ہے، چاہے آپ ایول بیڈ نیگیٹو انرجیز کی بات کریں، جن بھوت یا واٹ ایور، یہاں تک کہ ماسکیٹوز اینڈ ڈفرنٹ
قسم کے حشرات الارض جو ہوتے ہیں وہ بھی، یعنی کہ زمینی کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اس کا بہت اچھا افیکٹ ہوتا ہے. اچھا، اس کا جلانے کا، اس کو یا اوور آل کوئی بھی رقیہ کے مقصد کے حساب سے کوئی چیز جلانا اور اس کا استعمال، اس کا ایک خاص ٹائم ہونا چاہیے. رات کا ٹائم ہرگز میں آپ کو کہوں گی کہ اس کو آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ رات کے ٹائم پہ تو یہ ایکٹیو ہوتا ہے یہ چیزیں، کیونکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آسانی کے ساتھ اور بہت آسان الفاظ میں سمجھا دیا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی وقت اور کوئی نہ کوئی ایریا رکھا جہاں پر یہ پھیل جاتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نا کہ مغرب کے وقت یہ پھیل جاتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ نے اس ٹائم پر یہ کوئی کام نہیں کرنا ہے، ان کو چھیڑنے والی بات ہے یہ. آپ نے اس سے پہلے اپنا کام ختم کرنا ہے، جبکہ آپ ان پر حاوی ہوتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے اوپر تقویت دی ہوتی ہے جس ٹائم پہ، جو کہ ڈے ٹائم ہے، یعنی کہ سورج کی موجودگی کا، یعنی کہ سورج کی موجودگی سے مراد ہے یا تو آپ صبح یہ کام کریں، بالکل سینٹر پہ نہ ہو سورج، اس سے پہلے کریں، یا تو اس کے بعد کریں، یعنی کہ 11 سے لے کے 1 بجے تک آپ نے نہیں کرنا. اب چاہے کوئی بھی موسم ہو، گرمی کا موسم ہو یا سردی کا موسم ہو، تاکہ اس 3 گھنٹوں میں 2 گھنٹوں میں 3 گھنٹوں میں دونوں ہی موسم کور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یا تو اس سے پہلے یا اس کے بعد آپ کبھی بھی یوز کر لیں، اس کو جلا لیں. اور اگر آپ علاج کے لیے کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو کم سے کم ایک روٹین کے ساتھ مسلسل جلانا ضرور ہے، مسلسل. اچھا جی، یہ کیسے کریں گے آپ؟ مغرب سے پہلے. تو مغرب سے پہلے آپ یاد رکھیے کہ جتنے بھی لوگ آپ میں سے علاج کے اندر انٹرسٹڈ ہیں، ان کو جو بھی پڑھنا پڑھانا ہے، جو بھی کھانا پینا ہے، لگانا ہے جسم پہ، جیسے ہم نے پچھلے سیشن میں کیا تھا ڈسکس، آیت الکرسی والا کر رہے ہیں وہ بھی اس صورتحال میں بھی، ان سب تمام سچویشن میں آپ نے یہ سارے کام کم سے کم مغرب سے 20 منٹ پہلے ختم کر لینے ہیں. اور مغرب سے مراد مغرب کی اذان سے 20 منٹ پہلے ختم کر لینے ہیں. اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے کوئی چیز چھڑخانی نہیں کرنی، یعنی کہ آپ کے صبح شام کے اذکار، جو بھی آپ کے اذکار ہیں کرنے والے، وہ پروٹیکشن کی دعائیں، رقیہ اٹ سیلف، پڑھنے والا پانی یا اسپرے کرنے والا پانی اپنے اوپر، تیل، کھانے والی کوئی چیز، تمام کام آپ نے اس سے پہلے کر لینا تاکہ آپ کو میکسیمم افیکٹ مل جائے، آپ کی باڈی کے اطراف ایک پروٹیکٹیو You're شیلڈ آ not جائے selling a course. You're کہ not جب یہ selling a چیزیں حاوی community. ہونا شروع ہو جائیں تو آپ پر نہ ہو. This is where too ٹھیک ہے، many people go اگر wrong. کسی They وجہ سے start رہ جاتا ہے talking about the vehicle تب بھی and آپ نے not اس about ٹائم پہ نہیں کرنا ہے، پھر آپ نے نیکسٹ ڈے کرنا ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد آل ٹوگیدر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو نیا علاج کرنا پڑے گا. بہتر یہ ہے جو آپ لوگوں کو میں فور سیف سائڈ بتا رہی ہوں، بہترین طریقہ اس کا یہی ہے. اور یہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھے ہمیں شام کے جو اذکار بتائے ہیں، وہ شام سے مراد ہے کہ جب شام داخل ہو جاتی ہے اس ٹائم پر آپ نے کر لینا ہے، یعنی کہ آپ یو آر گڈ اپ انٹل کہ کچھ برا آپ کے ساتھ نہیں ہوتا. کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ شام کے اذکار آپ نے عصر کی اذان ہوتے ہی پڑھ لیے تھے، یا نماز پڑھی آپ نے عصر کی اور ساتھ ہی پڑھ لیے، یہ اس کا ٹائم تھا، پرفیکٹ اول ٹائم جو تھا. اب کسی شخص نے نہیں پڑھے، بھول گیا تھا یا بزی تھا، تو اس کے لیے تو جب تک بہتر ہے جیسے ہی اسے یاد آئے گا اس نے فوراً پڑھنے ہیں، کیونکہ خدا نہ خواستہ جب تک اللہ نے اس کو پروٹیکٹڈ رکھا ہوا ہے کسی بھی حادثے سے، کسی بھی بری چیز سے، کسی نیگیٹیوٹی سے، تو تب تک تو سب ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی کچھ ہو گیا تو اب اس کا ٹائم آپ سمجھ لیں کہ اس کو ذکر کرنے کا وقت اس کا چلا گیا. تو سب سے بہتر ذکر کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب تک کہ آپ کے ساتھ کوئی بری چیز، برا حادثہ پیش نہ آ جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک آپ عافیت میں ہیں اس کے اول وقت میں ہی وہ کام کر لیں، چاہے وہ نماز آپ کی فرض نماز تھی، یا پھر جیسے کہ صبح شام کے اذکار کا ٹائم ہوتا ہے، جیسے صبح ہوئی، جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی، صبح شام کے اذکار کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، عصر کا اذان اور دوسرا فجر کا. اچھا، اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس ٹائمنگ کا. اس ٹائمنگ کا مقصد یہ کہ بھئی اب صبح جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اسی طرح سے عصر کی اذان کا مطلب ہوتا ہے کہ آدھے سے زیادہ دن گزر چکا ہے اور اب دن جو ہے وہ ختم کی طرف جا رہا ہے. کیونکہ اب جب عصر کے بعد مغرب ہوگی تو بیسیکلی کیا ہوگا، دن تو ختم ہو چکا ہوگا ہے نا. اب جو نیکسٹ اعلان ہوگا مغرب کی اذان کی صورت میں
وہ اسی بات کا اعلان ہے کہ بھئی اب مغرب ہو گئی ہے، سورج ڈھل چکا ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ عصر کی اذان اس کا اول ترین ٹائم ہے. اور پاکستان میں تو پتہ نہیں کیوں اتنا لیٹ وہ کرتے ہیں اذان، حالانکہ جیسے ہی سورج ڈھلنا شروع ہو عصر کا وقت داخل ہو جاتا. تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو اتنی جلدی اپنے اذکار مکمل کر لیں. پھر خاص طور پر وہ لوگ جو کسی قسم کی بیماری میں ہیں، روحانی بیماری میں، ان کو لگ رہا ہے کہ ہمیں ہاں کچھ معاملات ہمارے ہیں، تو ان کو تو اپنے اذکار اور دیگر جو رقیہ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس میں اور بھی جلدی کرنی چاہیے. جلدی سے مراد یہ کہ اس میں آپ نے بالکل چانس نہیں لینا کہ بھئی مغرب ہوگی تو میں کروں گا. مغرب سے پہلے پہلے کرنا ہے، اور آخری حد ہے 15 منٹ پہلے بس. تو آپ کو مغرب کا وقت ایگزیکٹ وقت اس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. ایک عام مسلمان کو بھی مغرب اور فجر کے اوقات جو ہیں وہ پتہ ہوتے ہیں کہ اتنے ٹائم پہ فجر ہوتی ہے، اتنے ٹائم پہ مغرب ہوتی ہے. ہم تو بہت ساری چیزیں پلان بھی اسی حساب سے کرتے ہیں، مغرب کا ٹائم یہ ہے اور فجر کا ٹائم یہ ہے. تو عام حالات پہ تو مسلمان ایسے ہی کرتے ہیں. میں نہیں جانتی کہ اگر کوئی ایسا بھی اتنا بھی غافل ہے کہ ان اوقات کو بھی نہیں جانتا ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس آ جاتا ہے لبان. آپ کو میں نے دکھایا، اس کا جو ہے پانی بھی ملتا ہے، لبان کا الگ سے پانی نکلا ہوا، جیسے کہ عرق ملتے ہیں نا. پاکستان میں تو بہت آسانی سے اور بہت زیادہ چیزوں کے عرق نکل کے ملتے ہیں، عرق بادیان، عرق مکوح، اس طرح کے ناموں سے نا. اسی طرح سے آپ کو فرینکنسنس یا لبان کا پانی بھی مل جائے گا. صحیح، اس کو بھی آپ سپرے کر سکتے ہیں، لیکن جلانا پھر بھی میں نے کہا نا وہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کیونکہ آگ کی گرمی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایکٹیویٹ ہوتی ہیں. کیا مٹیریل کے اندر موجود واٹ ایور ایلیمنٹ ایکٹیویٹڈ فارم میں آ جاتا ہے. جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ایکٹیویٹڈ چارکول اور ہوتا ہے اور نارمل چارکول اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کوئلہ جو ہوتا ہے ایکٹیویٹ کرنا الگ بات ہے. اس طرح سے ایکٹیویٹڈ سالٹ الگ ہوتا ہے. جو سالٹ ایکٹیویٹڈ ہے وہ الگ ہے، اور ایک نارمل سا سالٹ یعنی کہ نیوٹرل حالت میں پڑا ہوا وہ الگ ہے، جو کہ ہمارے کچن میں ہوتا ہے، جو صرف اور صرف ٹیسٹ کے لیے یوز ہوتا ہے. اس طرح سے اگر ہم نے اس اندرونی طور پہ انٹرنلی کنزیوم کرنے کے لیے ایکٹیویٹڈ سالٹ یوز کرنا ہے تو ہم اس کو پانی میں بھگا کر رکھتے ہیں. اور وہ جو ایکٹیویٹڈ سالٹ ہوتا ہے وہ ہوتا بھی ہمالین پنک سالٹ یا پھر بلیک سالٹ، اسی طرح کا کچھ ہوتا ہے. یہ عام سفید والا بلیچڈ آؤٹ ہوا ہوا سالٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں مٹیریل نمبر 4، یعنی کہ سم تھنگ دیٹ لکس لائک کلونجی. کلونجی کی طرح دکھنے والی ایک چیز. یہاں پر پلیز اس کی بھی پکچر شیئر کیجیے گا. سعد سنبل، کلونجی کی طرح ہے یہ ایگزیکٹلی. اس کا ٹیکسچر بھی کلونجی کی طرح ہے. اس کا نام ہے ہرمل. ٹھیک ہے. ہرمل کے بیج اس کو کہتے ہیں، اور یہ پاکستان میں بہت آسانی سے مل جاتے ہیں اور بہت سستے ملتے ہیں، چاہے پاکستان ہو چاہے یہاں ہو، آسانی سے مل جاتا ہے. اچھا جی، اس کو جب آپ ٹچ کریں گے تو آپ کو ٹچ کرتے ہی پتا چلے گا کہ یہ تو بہت ہی زیادہ کلونجی کا بھائی بہن یا کلونجی ہی لگتا ہے، لیکن یہ کلونجی ہرگز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اس کو دیکھیں. اچھا، یہ کبھی بھی آپ کو ڈارک کلر میں نہیں ملے گا، یہ ہمیشہ اسی کلر میں ملے گا، یہ جو سامنے آپ کے نظر آ رہا ہے. اس کے سامنے سوری اس پکچر میں آپ کے سامنے انہوں نے نام بھی ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. رو سیڈز کے نام سے ملتا ہے، لیکن آپ کو رو سیڈز انگلش میں بتانے کے لیے ہے. اور اس کے اندر درمیان درمیان میں بلیک اور وائٹ یا براؤن سے تھوڑے تھوڑے ذرات، لمبی لمبی ڈنڈیاں بھی ہوتی ہیں. تو یہ اس کی بڑی زبردست ایک پہچان ہے. اچھا، اس کا جو شیپ اگر آپ دیکھیں دور سے، تو بالکل ہی دور سے مراد ہے کہ بس اوپری طور پہ آپ نے دیکھا تو آپ کو کلونجی کی طرح ہی لگے گا. آپ سے ٹچ کریں گے تو ٹچ کرنے پر بھی یہ کلونجی کی طرح ہی ہوتا ہے. لیکن جب اگر آپ ایکول کوانٹٹی میں کلونجی، ایکول کوانٹٹی میں آپ یہ ہرمل کے بیج اٹھائیں گے تو آپ کو تھوڑا وزن میں فرق لگے گا. ٹھیک ہے. بٹ یہ ایک تھوڑی سی ڈیٹیل ہے اس کی، ہر کسی کو نہیں پتہ چلتی یہ باتیں. اس کا کلر ہمیشہ براؤن ہی ہوتا ہے. جو نظر آ رہا ہے یہ ڈارک براؤن ہے، اور ٹورڈز دا لائٹر سائڈ بھی ہوتا ہے. اس سے زیادہ ڈارک نہیں ہوتا ہے کبھی بھی. کبھی کبھی یہ بڑے سائز میں بھی مل جاتا ہے. بڑے سائز سے مطلب یہ کہ نارمل ایک کلونجی کا جو سائز ہے
جیسے کلونجی بھی کبھی بہت ایک ہی جتنی سائز کی لگ رہی ہوتی ہے، بڑی ایکول آرٹیفیشل سی لگ رہی ہوتی ہے، کہ انہوں نے اچھے طریقے سے پک اپ کی ہوئی ہوتی ہیں، وہ مہنگی ہوتی ہیں تھوڑی سی، انہوں نے ایک ہی کلر کی سوری ایک ہی سائز کی ایک ہی وزن کی انہوں نے پک اپ کی ہوئی ہوتی ہیں ہائی کوالٹی کر کے، جو کھانے وغیرہ میں یوز ہوتی ہیں. اسی طرح سے اس کے اندر بھی یہ ہے، لیکن جب تک ایز لانگ ایز آپ کا یوز ہے، یوزیج آپ نے جلانے کے لیے کرنا ہے، تو آپ کوئی بھی مٹیریل لے سکتے ہیں. اگر آپ نے کھانا ہے تو وہ الگ بات ہے. اچھا، ہرمل کو بھی پیا جاتا ہے، ہرمل کے بیجوں کو بھی پانی کے اندر ڈال کر پیا جا سکتا ہے. یہ پورا ہربل میڈیسن کے اندر ان کے ڈفرینٹ چیزوں کے لیے علاج ہے. لیکن ہم ہجامہ کی ہم جو ہے بات کر رہے ہیں رقیہ کی، تو اس کے اندر اس کا جلانے کا ہی استعمال ہے. اس کو اور لبان کو اکٹھا اگر چلایا جائے تو بہت ساری چیزوں میں فائدہ ہوتا ہے. ایک تو آپ کو میں نے حشرات الارض کے بارے میں بتایا، دوسرے کہ بڑا زبردست قسم کا ایکٹیویٹڈ اینٹی سیپٹک یا اینٹی آکسیڈنٹ جو ہوتا ہے نا، اینٹی آکسیڈنٹ ہم سمجھتے ہیں اکثر ہم کھانے پینے والی چیزیں ہی ہوتی ہیں، وہ ہمارے سانس لینے والی جو اطراف میں ہوا ہے اس کے اندر بھی موجود بہت سارے بیکٹیریاز، وائرسز اور ڈفرینٹ مور انرجیز ہو سکتی ہے. تو اگر آپ اس کو جلاتے ہیں تو یہ آپ کا کام ہو جائے گا کہ کہیں گھر کے اندر کوئی ذرا سا بیمار زیادہ ہے، جیسے کہ زکام وغیرہ ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے زکام، نزلہ، ایک خاص قسم کی بیماری اگر آ جائے جیسے کہ چکن پاکس یا اسی طرح کی کوئی بیماری جو کہ لگنے والی ہوتی ہے، اس صورتحال میں بھی آپ اس کو جلائیں روزانہ، ایک دن میں 2 مرتبہ جلائیں، صبح شام. ٹھیک ہے، یہ تو ایک جنرل بیماری ہوگی نا. اس طرح سے رقیہ کے اندر بھی آپ نے اس پڑھ کے پھونکنا وغیرہ کچھ، آج جو چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے اندر آپ نے کچھ بھی پڑھ کے نہیں پھونکنا ہے. یہ صرف جلا کر استعمال کرنے والی چیز ہے، یعنی کہ اس کا دھواں جو ہے وہی آپ کے لیے کام کرے گا. اس کا دھواں کہاں جائے گا؟ اس کا دھواں آپ کے کمرے میں، کچن میں، آپ کا کوریڈور، آپ کے انٹرنس روم یا انٹرنس ہال، آپ کا باہر والا دروازہ جو آپ کا مین ڈور ہوتا ہے، آپ کا گیراج، آپ کی گاڑی، اس ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ کا ورک پلیس جہاں پر آپ یوزلی بیٹھتے ہیں، ورکنگ اسٹیشن یعنی کہ آپ کے آفس میں، یا آپ کی پڑھائی کی جگہ میں جہاں پر اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں وہاں پڑھتے ہیں جا کر. کوشش کرنی یہ چاہیے کہ یہ دھواں وغیرہ جب ہم نے یوز کیا، جلایا، تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ وہاں پر ٹریفک کم سے کم ہو، لوگ کم ہو، یا تو ہو ہی نا، یا کم سے کم لوگ ہوں. اگر گھر کے اندر 7، جیسے میرے گھر کے اندر تقریباً 8-9 لوگ اگر رہتے ہیں تو اس کے اندر میں کوشش کروں گی کہ بھئی 8-9 لوگ نہ ہوں اس ٹائم پہ، کم سے کم ہو، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں. اور ٹائم میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی آپ نے پرومسنگ طریقے سے کرنا ہے. اس کا بہت ہی زبردست افیکٹ ہے. روزانہ سیم چیز کا جلانا ضروری نہیں ہے، روزانہ کسی ایک ہی چیز کا جلانا بھی ضروری نہیں ہے، اور روزانہ سب کچھ مکس کر کے جلانا بھی ضروری نہیں ہے. ہاؤ ایور، پھر بھی میں نے ایک ایسا باکس بنایا ہوا ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں مکس ہوئی ہیں، ساری مکس ہوئی ہیں، جس کے اندر پتے بھی ڈلے ہوئے ہیں، جو ابھی آگے جا کے اور پتے بھی آپ کو میں بتاؤں گی. اسی طرح سے اس کے اندر لبان ڈلے ہوئے مختلف قسم کے، یہ پیور والا بھی ڈلا ہوا ہے جو ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، وہ بھی ڈلا ہوا ہے. ایک وائٹ کلر کا پاؤڈر سا ہوتا ہے وہ بھی ڈلا ہوا ہے. پاؤڈر مطلب اگر اس کو آپ پیس دیں تو پاؤڈر بن جائے گا، وائٹ پاؤڈری ٹائپ ہوتا ہے. اور ایک جو آپ کو دکھایا سامنے اسٹیکی والا وہ بھی ہے. اس کے اندر کلونجی اور ہرمل کی بیج بھی اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے، اور اس کے اندر کچھ پھول وغیرہ بھی ڈالے ہوئے ہیں زیادہ خوشبو کے لیے. ٹھیک ہے، بخور نہیں ہے، یہ بخور الگ طریقے کا ہوتا ہے، اس کے اندر تو بہت ہی زیادہ خوشبو ہوتی ہے، عود اور ڈفرینٹ چیزوں سے وہ بنا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ کے پاس جلانے والا آپ کو لبان نہیں مل رہا تو آپ یہ جو آئل برنر ہوتا ہے نا، آئل بھی برن کرتے ہیں نا، اس کے اندر آپ یہ فرینکنسنس ایسنس مل جائے گا آپ کو، عرق جو ملے گا وہ آپ کسی بھی آئل میں مکس کر دیں، جیسے کہ اولیو آئل میں مکس کر دیں، اور اس کو کسی گرم سٹیل، کاپر یا کسی بھی چیز کے اندر جلا لیں اس کو. ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر بھی دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا. ان کیس آپ کے پاس موجود نہیں ہے اور آپ کو دوسری چیز مل گئی ہے اسی کی، جیسے کہ کلونجی نہیں ہے تو کلونجی کا تیل موجود ہے. لیکن پھر میں آپ کو بتا دوں کلونجی تو بہت ہی سستی پڑے گی، کلونجی کا تیل آپ کو شدید مہنگا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور وہ جب جلے گا تو اچھی خاصی جلن بھی کرے گا. اچھا، اب یہاں پر دیکھیے گا لونگ کا استعمال. لونگ جو ہوتی ہے یعنی کہ کلوو آئل سب جانتے ہیں کہ دانتوں کے درد میں یا اور دردوں میں استعمال ہوتا ہے. بیسیکلی کلوو آئل جو ہے نا وہ کسی بھی جگہ کو سن کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اور وہ بہت تیز ہوتا ہے.
اگر آپ کی اسکن پہ ایسی، اگر آپ نے نیکڈ اسکن پہ لگایا تو آپ کو جلن محسوس ہوگی. اور جس طرح سے وکس کا افیکٹ ہوتا ہے نا، اس سے بھی بہت تیز افیکٹ ہوتا ہے لونگ کی تیل کا یا لونگ کے عرق کا. اس لیے لونگ اٹ سیلف، جو سوکھی لونگ ہوتی ہے ہمارے پاس، جو ہمارے گرم مسالوں میں ہوتی ہے، اس میں سے نکال کے آپ یہ جلانے والی چیز میں ایڈ کر سکتے ہیں. اس کا بھی بہت ہی زبردست افیکٹ ہے. اگر کوئی چیز خدا نہ خواستہ گھر میں کسی بھی قسم کے اثرات ہیں، نظر وغیرہ کا مسئلہ ہے، شام کے بعد بھاری پن وغیرہ محسوس ہوتا ہے جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، تو اس میں آپ کو بہت اچھا افیکٹ ملے گا. لبان کا تو یہ معاملہ ہے کہ لبان جلاتے ہی ان چیزوں نے نکل جانا ہوتا ہے، یہ نہیں ٹھہر سکتے وہاں اس کی اسمیل سے. ٹھیک ہے، تو لبان تو ہمیں ملتا ہے سنتوں اور حدیثوں سے. کلونجی بھی، پھر ہرمل کے بیج بھی، طب نبوی میں آپ کو یہ تمام چیزیں مل جائیں گی. بہت ساری چیزیں میں آپ کو طب نبوی سے بتا رہی ہوں. اس کے علاوہ ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں سنا مکھی. سنا یہ چھوٹے چھوٹے مہندی کے پتوں کی طرح کے لمبے لمبے چھوٹے لمبے سے پتے ہوتے ہیں. اور یہ پتے جو ہے نا تھوڑے سے پتلے ہوتے ہیں، سخت تقریباً ویسے ہی، لیکن جتنے بے لیف سخت ہوتے ہیں ویسے ہی تیز پتے کی طرح ہی سخت ہوتے ہیں، لیکن چھوٹے ہوتے ہیں اور لمبے ہوتے ہیں. جیسے کہ نیم کے پتے ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن نیم کے پتے بڑے ہوتے ہیں. سنا مکھی کے جو سنا مکھی کا پودا بھی چھوٹا ہوتا ہے، تقریباً 2 سے 3 فٹ تک کا ہوتا ہے، 3 ساڑھے 3 بس، اس سے زیادہ نہیں. اس کے جو پتے ہیں یہ لیگزیٹو کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں عام طور پہ. یعنی کہ اس کا پانی پکایا، کہوا بنا کے پی لیا، پیٹ کسی کا خراب ہے، کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہے، پیٹ صاف کرنے کے لیے. لیکن اس کو جلانا اور اس کو کنزیوم کرنا دونوں ہی، یہ بہت ہی بہترین طریقہ علاج ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کو کسی جادو وغیرہ کے سلسلے میں کچھ کھلایا پلایا گیا ہو. ٹھیک ہے، جن کو یقین ہو کہ ہاں کھلا دیا، ہم نے جادو کیا ہوا کوئی کھانا پینا کھا لیا تھا. تو اس صورتحال میں جن کا پیٹ خراب رہتا ہے، رقیہ کرنے کی وجہ سے ان کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے، چکر آنا شروع ہو گیا رقیہ پڑھا تو، یا پھر زور زور سے ڈکاریں آنا شروع ہو گئی، یہ بہت بہت امپورٹنٹ اس کا سمٹم ہے، اسے یاد رکھیے گا. تو اس صورتحال میں سنا مکھی کے جو پتے ہیں اس کو ابالا جاتا ہے اور اس کو چھان کر پی لیا جاتا ہے خالی پیٹ. خاص طور پر رات میں، یعنی کہ آپ نے کھانا کھایا رات کا اور 2 گھنٹے گزر گئے، اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے آپ یہ پانی پی لیں، صبح تک آپ کا پیٹ اچھے سے صاف ہو جائے گا. اور پیٹ صاف کرنے سے مراد اس کے جو بھی نیگیٹو افیکٹس اندرونی ہوتے ہیں نا، انٹرنل، میں نے کہا نا جادو سحر وغیرہ کے، وہ بھی نکل جائیں گے. یہاں تک کہ کسی کے جسم میں اس کو شک ہے یا اسے معلوم ہے کہ میرے جسم میں کوئی جن جیسی کوئی چیز ہے جو میرے ساتھ رہتی ہے بہت ٹائم سے اور مجھے تنگ کرتی ہے، اس صورتحال میں بھی اس کو یہ کھلایا جا سکتا ہے، پلایا جا سکتا ہے، پلانا چاہیے. نہیں تو آپ اس کو جلانے کے لیے استعمال کر لیں. ٹھیک ہے، سینا مکھی کے چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں، یہ بھی آسانی سے مل جاتا ہے. پاکستان میں کہاں جہاں پہ بھی آپ کو یہ جو ہربل آئٹمز ملتے ہیں یا پھر ہربز ملتی ہے سوکھی ہوئی، وہاں پر آپ اس کو کہیں سینا مکھی، سنا مکی، مکی، سنا مکی، وہ آپ کو دے دے گا اور تھوڑے سے پیسوں میں کافی زیادہ آپ کو مل جائیں گے. صحیح ہے، پھر آپ کو باجی انڈیا میں ملنا ہے تو کیا بولنا ہے؟ وہی بولنا ہے یہی کیا؟ بولنا ہے، سیم بولنا ہے، یہی بولنا ہے، سنا مکھی دے دیں. اچھا جی، اس کے علاوہ اب آپ پتوں کی بات کر رہے ہیں تو ہم مزید پتوں کی طرف چلتے ہیں. وہ کیا ہے؟ پودے وغیرہ، جیسے کہ نیم اٹ سیلف ہے، نیم کا پتا، نیم کا درخت، نیم کی جھاڑ، کوئی چھوٹی سی برانچ، اس کی ڈنڈی. جیسے کہ ہم نے مسواک کا ذکر کیا تھا ایک سیشن میں، اور مسواک کا تو ایک بینیفٹ نہیں، مسواک کے بہت سارے بینیفٹس ہیں. تو انشاءاللہ اس کو میں ابھی اگلے سیشن میں ڈسکس کروں گی، کیونکہ مسواک کو سمجھانے کے درمیان میں ہی میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ مسواک سے رکیا ہی نہیں، اور بھی کن چیزوں میں آپ کو بہت بینیفٹ دے گا انشاءاللہ. میں آپ کو یہ مسواک کے سیشن میں، اگلے والے سیشن میں بتاؤں گی. لیکن مسواک کہنے سے مراد ہے کہ یہ نیم کا پتا جو ہوتا ہے، یہ صرف ہم نے پتا سمجھ لیا کہ شاید استعمال کے لیے ہے، یا زیادہ تر کچھ لوگ نیم کے تیل کو بھی سمجھتے ہیں کہ استعمال کے لیے ہے. حالانکہ نیم کا پورا جو درخت ہے نا، اوپر سے لے کے نیچے تک استعمال ہونے والی چیز ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے کہ ایک چیز ہوتی ہے سوہنجنا یا پھر مورنگا جس کو کہتے ہیں.
اس کی بھی ایک ایک چیز استعمال ہونے والی ہے، اس کا پھول، اس کا فروٹ، اس کی برانچ، چھوٹی شاخ، بڑی شاخ، موٹی ڈنڈی، سینٹر والا سٹیم، اس کے روٹس، اس کی پھلیاں، ہر چیز، ایوری تھنگ. اسی طرح سے نیم بھی استعمال ہونے والی چیز ہے، اور نیم بھی جو ہے نہلانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے روحانی امراض میں. لیکن نیم کو عموماً ایک دوسری چیز کے ساتھ مکس کر کے کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ دوسری چیز آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ خالی نیم کو بھی یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ نیم کے پتے ہم اکثر بیماریوں میں نہانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ خاص طور پر کسی کے پاس بالکل ابھی نیو بورن بیبی ہوا ہے تو بچے کو یا پھر ماں کو وہ 6 دن اور 10 دن اور اس طرح کے بھی لوگوں کے پاس رواج ہوتے ہیں، اس میں وہ نیم کے پتے ضرور ابالتے ہیں اور وہ پانی میں ایڈ کرتے ہیں. اس طرح سے چکن پاکس میں آپ نے دیکھا ہوگا اس سے نہلانا. آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو پمپلز یا پمپل مارکس رہ جاتے ہیں، ایکنی مارکس رہ جاتے ہیں، اس کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں نیم کا پیسٹ بنا کے، یا نیم سے بنائے ہوئے فیس واشز اور دیگر باڈی کے لیے بیوٹیفیکیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا اصل تعلق روحانی بھی ہے، بہت امپورٹنٹ. اور اس کے پتے آپ پیس سکتے ہیں، بلینڈ کر لیں یا ڈرائی کر لیں اور اپنے پاس ایک کسی شیشی میں بنا کر اس کو رکھ لیں، اور اس کو جو ہے وہ گرم پانی میں ڈال کر بوائل کر کے پھر اس کو آپ نہانے کے پانی میں استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کا جو ہے نا خالی بیوٹی افیکٹ نہیں ہے، اس کے اور بھی افیکٹس ہیں. اس طرح سے پھر تیسری چیز آتی ہے جو پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، وہ ہے بیری کا درخت یا بیری کے درخت سے نکلے ہوئے دیگر اس کے اجزاء، یعنی کہ اس کے پتے، اس کا پھل بھی ہو سکتا ہے، بیری کے درخت کی چھوٹی شاخیں بھی ہو سکتی ہیں، اور پتے کے ساتھ ہی لگے ہوئے جو چھوٹے چھوٹے سٹیمز ہوتے ہیں نا وہ بھی. خاص طور پر اس کے فریش لیوز، چھوٹے یا بڑے، فریش سے مراد گرین ہے، اچھے، آپ کو پتہ چل رہا ہے تازے ہیں، وہ آپ لے کر آئیں اور اس کو چاہے تو ڈرائی کر دیں، چاہے تو آپ اس کو ایز از یوز کر لیں بوائل کر کے. کچھ لوگ بوائل کر کے بھی کرتے ہیں، ہاتھ سے توڑ لیتے ہیں، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ طریقہ ہے اس کو کسی بھی دو پتھر کے درمیان پیس لینا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ کچن میں جو پتھر کے اوپر سل، جس کو کہتے ہیں نا سل اور بٹا میں پیسنے والے جو مسالے ہوتے ہیں یا چٹنیاں وغیرہ ہوتی ہیں، اس کا ٹیسٹ الگ آتا ہے اور بلینڈر میں کیا ہوا الگ آتا ہے. تو یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے، اس لیے کہ جب آپ اس کو اپنا ٹائم دیتے ہیں، پتھر سے کوٹتے ہیں، پیستے ہیں، تو اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نیچرل انگریڈینٹ اس کا رکھے ہیں، بہت سارے اس کے نیچرل انگریڈینٹس انٹیکٹ رہتے ہیں، اور وہ ایک خاص ٹائم کے ساتھ ایئر کے کانٹیکٹ کے ساتھ ہی وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں یا بریک ڈاؤن ہوتا ہے. اس کو اپنا ایک خاص ٹائم چاہیے. آپ کو بلینڈر میں آپ کو پتا ہے وہ فٹافٹ ساری چیزیں ڈالی ایک ساتھ ہی بلینڈ ہو گئی، بس ختم، اتنی سی بات ہے. تو اس کا بہترین طریقہ علاج یہی ہے کہ آپ نیم کے پتے اور بیری کے پتے لیں، اور اس کا کوئی خاص نمبر نہیں ہے، لیکن اگر آپ اچھا ایک آڈ نمبر لے لیتے ہیں اٹس گڈ، اور پھر آپ اس کو پیس لیں اچھے سے دو پتھر کے درمیان، اور اچھے سے پیس لینے کے بعد اس کو اس کے اندر پانی ایڈ کریں. اگر پینا ہے تو پینے والا پانی ایڈ کریں، اور نہانا ہے تو نہانے والا پانی ایڈ کریں، تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنے کے بعد اس کو جسمانی انٹرنلی وہ کنزیوم کرے گا جس کو انٹرنل سمٹمز آ رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، کھلانے پلانے کی صورت میں. اور دوسری صورت بنتی ہے پوزیشن میں، یعنی کہ جن پوزیشن جس کا پکا پکا ہے کہ ہاں یہ میرے ساتھ ہوتا ہے، یا شام ہوتے ہی یہ طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ان کو آپ نے یہ کرنا ہے، اور بہت ہی زبردست اس کا افیکٹ ہے. بیسیکلی یہ جن بھوتوں کو مار دینے والی بات ہے، مر جاتے ہیں وہ فوراً سے، نڈھال ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے مریض کی بھی طبیعت خراب ہوتی ہے. لیکن یہ طریقہ علاج ہمیں سنت سے ملتا ہے. ٹھیک ہے، حدیثوں میں اور دیگر اور جو اوتھینٹک پلیٹ فارمز ہیں یا سورسز ہیں وہاں سے ہمیں سب ملتا ہے.
اچھا جی، اب ہم آتے ہیں لاسٹ چیز پہ. ہم نے پتوں کے بارے میں تذکرہ کر لیا، اور یہ تمام چیزیں جو ابھی تک بتائی ہیں، یہ تمام چیزیں علاج کرنے والا جو بھی شخص آپ کا ہے اس پر واجب ہے کہ یہ چیزیں وہ آپ کو یا تو بتائے یا ان میں سے کسی چیز کو یوز کرے وہ آپ کے لیے. ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سارے مٹیریل آپ کو پرووائڈ کریں گے وداؤٹ اینی نیم، ایک خاص قسم کی قیمت کے ساتھ. ظاہر سی بات ہے ان کی وہ نالج ہے، انہوں نے سالوں لگا کر حاصل کی ہے، وہ آپ کو پیسوں کے عوض دیتے ہیں. ظاہر ہے ان کا وہ ایک ذریعہ معاش ہے، تو یہ پاسبل ہے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کیا استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح سے تھوڑی سی خوشبوؤں کی طرف دو اور چیزیں دیکھ لیتے ہیں خوشبو کے حوالے سے. اور لاسٹ جو مٹیریل میں نے آپ کو بتانا ہے، یہ لاسٹ موڈ آف ٹریٹمنٹ، وہ اس کی طرف میں آتی ہوں. تو خوشبوؤں کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. آپ نے مشک نام سنا ہوگا، مسک سنا ہوگا، مسک سنا ہوگا. یہ تینوں ایک ہی چیز کے نام ہے، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت مہنگی ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان کیا. مشک یا مسک اور ہرن کے باڈی میں سے نکلنے والی ایک خاص قسم کی خوشبو ہوتی ہے، جو کہ بہت سٹرینج اس کا ایک طریقہ ہے کہ وہ دیکھو اس کی سورس اللہ نے کیا بنائی ہے. بہرحال وہ بہت مہنگا ہے، بہت مہنگی خوشبو ہے، لیکن اس کا استعمال کیا جاتا ہے غسل کے ایک سیشن میں، جو کہ نماز نبوی میں سیشن ہوا تھا، اس میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا خواتین کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ کو پتا ہے کہ کافور اور مشک کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ میت کو غسل دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں میں اس ایکٹیویٹی میں بھی یہ یوز ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ مل جائے تو آپ کو لگانا چاہیے. طہارت کے بعد آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس کو لگا لیں پیور. یہ ویسے پاؤڈر فارم میں تھوڑا سا مل جاتا ہے، کسی اور مٹیریل کے ساتھ انہوں نے ایڈ کر کے بھی بیچ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ذرا مہنگا بھی بہت ہے. اور پھر یہ کہ اس کی خوشبو ہی اتنی تیز ہوتی ہے، اتنی ڈفرینٹ ہوتی ہے کہ وہ کسی اور مٹیریل کے ساتھ انہوں نے جو لگا کر یا بنا کر بیچ رہے ہوتے ہیں. اٹ ورکس. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو اس طرح سے کوئی چیز میسر ہو، خاص طور پہ مسک کے نام سے چھوٹا سا اسکوائر میں ایک سوپ بار بھی ملتا ہے، چھوٹا سا، بالکل 2 انچ کا مشکل سے وہ ہوتا ہے. وہ آسانی سے ہر جگہ ملتا ہے. اکثر لوگ سعودی عرب وغیرہ جاتے ہیں عمرہ میں تو لے کر آتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے. اور اگر نہیں آپ کو پتا تو آپ اگر کوئی جائے آپ میں سے تو آپ کسی سے منگوا سکتے ہیں، مل جاتا ہے. پاکستان انڈیا میں بھی آسانی سے مل جاتا ہے. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اور وہ ہے حجامہ. حجامہ موڈ آف ٹریٹمنٹ ہے، یعنی کہ کپنگ تھراپی جس کو کہتے ہیں. اب اس کی پکچر اگر ساتھ آپ شیئر کر دیں تو بہت اچھی بات ہو جائے گی. کپنگ تھراپی میں آپ دیکھیں کہ کپنگ یا حجامہ ایک، آج میں آپ لوگوں کو بڑی حیران کن انفارمیشن بتاؤں گی. آپ میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو اس کو شاید جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، جو کہ واقعہ تو بہت مشہور ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا تھا، وہ سب نہیں جانتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک یہودی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیا. تو اکثر لوگوں نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے، لیکن پوری بات نہیں معلوم. پوری بات یہ تھی کہ اس عورت نے، جو کہ بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ یعنی کہ صفیہ، آئی تھنک صفیہ بنت جہش، میں نام ہمیشہ بھول جاتی ہوں، اور ہمیشہ میں آپ لوگوں کو جب بھی ان کا یہ والی ان کا نام بتا رہی تھی میں مکس کر دیتی ہوں. اینی ویز ان کے رشتہ دار میں سے کوئی وہ تھی، ان کی ہی فیملی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغالطہ ہو گیا کہ یہ عورت ان کی ویل وشر ہے، اور انہوں نے بھیجا ہوا کھانا ان کا کھا لیا. اچھا، اب کھایا گیا تھا وہ بس تھوڑا سا ہی ایکچولی کنزوم نہیں کیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمہاؤ پتہ چل گیا کہ اس میں زہر ہے. اور وہ گوشت کا کچھ آئٹم تھا، اس نے کوئی گوشت کی ڈش بنا کر بھیجی، رسول اللہ علیہ وسلم کو اس نے زہر دے دیا. اور آگے سے وہ یہ تعویل پیش کرنے لگی کہ میں نے یہ اس لیے کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں زہر ہے، اور اگر آپ کو نہیں پتہ چلتا تھا تو میں مان لیتی کہ آپ کوئی بہروپیہ ہے، یعنی کہ آپ ایکچولی کوئی نبی نہیں ہے. اس نے اس قسم کی تعویل پیش کی. بہرحال ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھایا، اور پھر یہاں تک کہ اگلے 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف میں رہے. اور اس کے بارے میں بہت سے حدیث آپ کو ملیں گی، جبکہ رسول اللہ بیان کرتے تھے کہ مجھے اس زہر، وہ جو زہر کنزیوم کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت
شدید بہت ہی ہائی لیول کی تکلیف ہوتی تھی ان کو. اور اس کو یہ چیزیں آپ کو سیرہ میں بہت دفعہ پڑھنے کو دیکھنے کو سننے کو مل جائیں گی. اب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن صحابی نے کھانا کھا لیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے ان کی چند دنوں کے بعد وفات ہو گئی اور وہ زہر کے اثر کی وجہ سے ہوا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ پورا کھایا نہیں تھا صرف چکھا ہی تھا تو بہرحال ان کی تکلیف تھی بیمار بھی ہوئے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس ہی بلا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے یہاں سے کوچ کر گئے اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کا یہی سبب تھا. سبب کہہ بھی سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاؤ ایور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زہر کی کنزمپشن کے بعد یا کانٹیکٹ ود دس لیول آف پوائزن بہت ہی گندا زہر اس نے دیا تھا اس لیول کے پوائزن کے کانٹیکٹ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موڈ آف ٹریٹمنٹ لیا وہ تھا حجامہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے بعد حجامہ کروایا. ٹھیک ہے یہ ایک اس کی دلیل ایسی دلیل ہے جو کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. دوسری دلیل حجامہ کی آپ کو ملتی ہے واقع معراج کے دنوں میں یعنی کہ اسراء والمعراج کے دنوں میں جس کو آپ لوگ شب معراج شب برات اور دیگر ناموں سے پاکستان انڈیا میں جانتے ہیں. پچھلے دنوں جب اس کے بارے میں سیشن ہوا تھا اور پھر اسی سے ریلیٹڈ سورۃ الاسراء بھی ہماری مارننگ کلاس میں ہو رہی تھی تب میں نے کچھ چیزیں اس سے ریلیٹڈ بتائی تھی. تو اس دن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا جب آپ لوگوں کو حدیث پڑھنے کا کہا تھا کہ اس کے اندر آپ جا کر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ معراج میں کتنی سیریز آف ڈفرینٹ ایونٹس ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے ملتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ تم اپنی امت کو حجامہ کو ضرور حکم دینا. تو حجامہ کی دلیل ایک ہمیں وہاں سے بھی ملتی ہے. پھر حجامہ جو ہے وہ بہت ساری اور روحانی بیماریوں میں بھی اور جسمانی بیماریوں میں بھی بہت بڑا موڈ آف ٹریٹمنٹ ہے. یہاں تک کہ وہ چیزیں جو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ حجامہ سے اللہ کے فضل سے ہو جاتی ہیں کیور ہو جاتی ہے ٹریٹیبل ہو جاتی ہے. ایسی سچویشن میں آ جاتی ہے کہ اب اس کو ایک عام کنونشنل ڈاکٹر ٹریٹ کر سکتا ہے. روحانی امراض کے صورتحال میں ٹورڈز دی اینڈ آف دا ٹریٹمنٹ اٹ سیلف ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اب آپ جا کر حجامہ کروائیں. خاص طور پر سر کا حجامہ انکلوڈیڈ ہے. جب ہم کہتے ہیں سر کا کرا لو تو لوگ سمجھتے ہیں خالی سر کا کرا رہے تو صرف سر کا کروا کر آ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے پورے جسم کے ساتھ سر کا بھی کروانا ضروری ہے. ٹھیک ہے چاہے وہ کھلانے پلانے والے جادو سحر نظر ہو جسمانی بیماری ہو کوئی پوزیشن ہو یہ تمام چیزوں میں بہترین طریقہ علاج ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو شک ہوا تو آپ سیدھا حجامہ کرانے ہی چلے گئے. ایسا نہیں ہوتا. جو پروسیس آپ کو بتایا ہے اس پروسیس کے ساتھ ہی آپ نے اس کو کرنا یعنی کہ رقیہ کرنا ہے پھر ہی حجامہ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ خالی حجامہ کریں گے اور رقیہ نہیں کریں گے تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا. نہیں رقیہ پہ فرسٹ چیز ہے. اسی لیے آپ کو یہ بتایا بھی ٹورڈز دی اینڈ آف دا سیشن ہے اور ٹورڈز دی اینڈ سیشنز بتایا یعنی کہ حجامہ کے آخر کی 2-3 سیشنز اب رہ گئے 2 اور رہ گئے اس میں ہی میں نے آپ کو یہ چیز بتائی ہے اور اس سیشن کے بھی آخر میں نے آپ کو بتایا. تو یہ جو کلوزر ہم دے رہے ہوتے ہیں اس ٹریٹمنٹ کو روحانی ٹریٹمنٹ کو تو اس پہ حجامہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کے سامنے یہ جو پکچر آ رہی ہے نظر اس کا یہی طریقہ ہونا چاہیے. اس سے زیادہ جو خون سے بھرے ہوئے کپس آپ کو نظر آتے ہیں وہ غلط طریقہ کار ہے. وہ نان ٹرینڈ میڈیکل پروفیشنلز سو کالڈ اپنے آپ کو جو کلیم کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں اور یہ غلط طریقہ ہے. کسی سے بھی نہیں کروانا. جا کے کوشش کریں کلینک میں ہاسپٹل میں ڈائریکٹ کسی ڈاکٹر سے کروائے یا کسی ایسے شخص سے کریں جس کا آپ کو پتا ہو کہ اس کے بہت سال کا ایکسپیرینس ہے اور اس ایکسپیرینس میں اس پریکٹس میں کوئی غلط اس نے حرکت کبھی کسی کے ساتھ نہیں کی ہے یعنی کہ غلط طریقے سے اس نے ٹریٹمنٹ نہیں کیا. یہ پینفل نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو بتا دوں جس چیز کو ہم پین کہتے ہیں نا یہ پینفل لیول پر نہیں ہونا چاہیے. اور سر کا حجامہ گردن کا حجامہ بہت ضروری ہے. ٹانگوں کا حجامہ لوور بیک میں یہ ساری چیزیں ساری کور کی جاتی ہیں
جبکہ یہ حجامہ روحانی مرض میں کیا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ جو شخص اسلامی طریقے سے کرے گا وہ بہت ساری چیزیں آپ سے پوچھے گا بھی، آپ کو کرنے کے لیے بھی کہے گا. خاص طور پر یہ جو روحانی معالج ہوتے ہیں وہ خود ہی ریکمینڈ کرتے ہیں جو پراپر اوتھینٹک ہوتا ہے. اوتھینٹک سے مراد، اوتھینٹک تو بہت سارے مل جاتے ہیں، اوتھینٹک سے مراد ہے جو سنت طریقے سے کرتے ہیں. تو آپ کو میں نے یہ واقعہ اس لیے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں آپ کو یہ مل جائے گا. اور یہ واقعہ سیرہ میں تقریباً یہ خیبر کے آئی تھنک واقعے کے بعد کا واقعہ ہے، یا پھر فتح مکہ کے بعد ہونے والا واقعہ ہے کہ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو پتہ ہے ویسے بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ جب آپ پڑھتے ہیں تو سیرہ کے ٹورڈز دی اینڈ پارٹ جو کہ فتح مکہ کے بعد کے واقعات ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری کچھ سال ہیں. تو اکثر لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ زہر کی وجہ سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی. ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بہت زیادہ ہوتی تھی، بہت شدید تکلیف ہوتی تھی. بلکہ ایک روایت میں تو ہم نے یہ بھی پڑھا جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے کہ مجھے جو ہے اس کی تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے جیسے کہ میری جو شہرگ ہے کوئی کاٹ رہا ہو، مطلب اتنی تکلیف ہوتی ہے. تو ہم اس کو میڈیکلی نہیں سمجھ پائے کہ پوائزن کی درد کیسا ہو سکتا ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی انڈیور کیا. اور حجامہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو روایتوں میں اور اس پورے نریشن میں ہمیں ملتی ہے کہ اس کے ایفیکٹ کو زائل کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے ہم حجامہ کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ آگے آنے والے سیشن میں نے آپ کو بتانا ہے مسواک کے بارے میں. اور اب کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں. سیشن ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے، ریکارڈنگز موجود ہیں، آپ لوگ جائیں تو جا کے کراس ریفرنسنگ میں کچھ بھی ریپیٹ پر جا کر سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے گا. اور آج کے لیے بس اتنا ہی. میں نے پکچرز بھی کچھ دکھائی تاکہ آپ لوگوں کو کوئی مغالطہ نہ ہو. اور یہ ساری چیزیں ایک فارم میں، ایک ہی باٹل میں بنا کر یہ تمام مٹیریل آپ رکھ سکتے ہیں. ان کیس آف نیڈ کسی کو آپ دے بھی سکتے ہیں، کسی کو ایز اے گفٹ بھی دے سکتے ہیں. اگر کسی اور کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے آپ بتا کر دے سکتے ہیں کہ یہ تم استعمال کر لو. بجائے یہ کہ ہری مرچیں اور لال مرچیں اور لیموں کا استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے. اپارٹ فرام نمک کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. باقی تمام چیزیں مسنون آپ کو روایت میں مل جائیں گی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.